استطاعت کے مطابق جشن منانا ہے. ہم لائٹیں لگا لیتے ہیں, بلب لگا لیتے ہیں, جھنڈے لگا لیتے ہیں, جھنڈیاں لگا لیتے ہیں, اور محفل میلاد کا پنڈال سجا لیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. یاد رکھیے یہ جشن صرف ہم نے نہیں منایا, کیونکہ عاشقوں کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے. وہ ہر بات کو اپنے محبوب پر پرکھتے ہیں. بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں نا, جو جس دا عاشق ہوندا کر اسے نہیں کرتا, سو مگر بہانے کر کے اسے تے مرنے مارتا. میں نے ایک روایت پڑھی کہ جن دنوں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں غلط فہمی کی تھوڑی سی شکنجی ہوئی نا, تو مجنو ان دنوں میں تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا, مجنو تو بتا کہ حکومت مولا علی کی ہونی چاہیے یا امیر معاویہ کی ہونی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں میں سے کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ وہ کہنے لگا اگر مجھ سے پوچھ دے تو میں کہتا ہوں نہ علی کی ہونی چاہیے نہ معاویہ کی, حکومت میں بھی لیلا کی ہونی چاہیے. ایک عاشق کا انداز بتا رہا ہے. تو جب ہم بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے, تو عاشقوں والا انداز ہے. ایک عاشق نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا, اور یہ حقیقت پر مبنی بھی ہے, اس پر دلائل بھی ہم پیش کریں گے. وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات ہی نقشہ ہے میلاد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ اہتمام کرتے ہیں, تو رب تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس نے اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق رب کا میلاد منایا, اور رب تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کی میلاد کی خاطر آسمان کا شامیانہ بچھا دیا. سبحان اللہ. ہے جی, ہم نے تو چھوٹا سا ٹینٹ لگانا ہے نا, تو رب تعالیٰ نے پورا آسمان اتنا بڑا ٹینٹ لگا دیا, اور زمین کا فرش بچھا دیا, اور سورج کا بلب لگایا, اور چاند کے ذریعے ٹیوب لگائی, اور ستاروں کے ذریعے مزید لائٹنگ کر دی, اور حضور کا میلاد منایا. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے, موجم الکبیر کے اندر, زرقانی المستدرک للحاکم, کئی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب تعالیٰ نے فرمایا. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضور یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. جس کو جہاں آپ کو پتا, میں نہیں کہتا بس سبحان اللہ کو, جب بات سمجھ آنی آپ نے خود ہی سبحان اللہ کہنی, مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث پاک فرمایا لولا کلمہ خلقت السماوات والارض, اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان و زمین پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر, محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سورج چاند پیدا نہ کرتا. اور فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ, اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, انٹھار کی آمد, سونے کی آمد, فرمایا اگر محبوب آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور ایک عالم دین اسی حدیث مبارکہ کے تحت بڑا پیارا جملہ سنیں گے تو دل میں ٹھنڈ پڑے گی. اللہ فرمایا محبوب آپ نہ ہوتے اپنا رب ظاہر ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. مطلب کیا؟ فرمایا کہ گویا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جو مزہ مجھے تیرا رب ہونے میں ہے کسی اور کا رب ہونے میں نہیں ہے. اگر میں تیرا رب نہ ہوتا یعنی تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کسی کا رب بھی نہ ہوتا. پنجابی کا شاعر کہتے ہیں یہ دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا, یہ دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا, جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا. اے شمس و قمر کہکشاں ستارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا.
تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور کی میلاد کی صدقے ہمیں دیا ہے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پر لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، اور حضور کے آخر میں آنے کا سنو تو صحیح کیوں لائے گئے آخر میں؟ کیونکہ پہلوں نے آگے تو سجایا ذرا مجھے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے اول کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں محفل پاک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایک نقیب ہوتے ہیں، نقیب محفل ہے جی، وہ ایک ایک کر کے قاری صاحبہ کو، نعت خوانوں کو اور خطاب والوں کو بلاتے ہیں اور ان کو اوپری اپنی باری میں گناہ کرواتے ہیں، تلاوت کرواتے ہیں، خطاب کرواتے ہیں۔ جب خصوصی خطاب ہوتا ہے تو نقیب محفل اعلان کرتے ہیں جی اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے جی، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب خصوصی خطاب ارشاد فرمانے کے لیے فلاں صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا محفل میلاد کا سامان سجا لیا تو کتنے سراغان بھیجے؟ 1,24,000 کروڑ بھیجے۔ ہر ایک آئے آ کے حضور علیہ السلام کی صلاح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ کیا اعلان ہے؟ وہ اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی رکھا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اب میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام بھی احمد مجتبی۔ سمجھ آئے کہ یہ ساری دنیا ہے ہی حضور کی آمد کا صدقہ، میلاد کا صدقہ۔ آج لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی، سمجھنے کی بات ہے نا۔ جس کو حضور سے محبت ہوگی، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ اتنی سوچ میں نہیں پڑے گا ہے جی۔ حضور سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل جب تمہیں ملے تو اس وقت کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی منایا کرو۔ کیا کرو؟ خوشی منایا۔ اور خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی منانی۔ اور حضور کی رحمت ذات سے بڑھ کر کوئی رحمت اور فضل ہے؟ دیکھو جی، اگر میرے سے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کسی کو خوشی ہوگی؟ مجھے ہوگی نا۔ اور آخر کار زیادہ تر وہ لوگ جو اس کی پھوپھیاں ہوں گی، جو چاچا تائے ہوں گے، جو خالہ ہوں گی، ماموں ہوں گے، جن کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہوگا وہ خوش ہوں گے۔ جب نعمت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، فضل ہے، لیکن جس کا تعلق ہے اسی کے لیے، حضور کے لیے تو رب تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب ایک دو بندے کے لیے نہیں، ایک دو شہر کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے نہیں، بلکہ علماء نے جو لکھا اپنے اندازے کے مطابق تھی 18,000 عالم ہے، فرمایا 18 سے بادری بھی جتنے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے محبوب رحمت بنا دیا۔ تو جب رحمت ملی ہے تو خوشی کرنی چاہیے نہیں؟ اور آخر میں خود ہی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا یہ جو تم خوشی کرو گے نا، رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی کرو گے، یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہ بات آپ نے سمجھنی، یہ کیا فرمایا گیا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ ایک ہے مال جمع کرنا اور ایک ہے حضور کی خوشی پر لٹا دینا، خرچ کرنا۔ اب دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک گرامر کا اصول ہے، جب دو چیزوں میں مقابلہ ہو نا تو اس وقت دونوں چیزوں میں کسی ایک ایسے وصف کا پایا جانا ضروری ہے جو دونوں میں ہو، اور اس وصف میں مقابلہ ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ میرا امامہ شریف بھی سفید ہے اور میرا سوٹ بھی سفید ہے، کیا کہیں گے زیادہ سفید کون سا لگ رہا ہے؟
کپڑے زیادہ سفید ہیں. آپ کہیں گے یہ زیادہ سفید ہے. پتہ کیا چلا؟ سفید دونوں ہیں. نہیں سمجھے؟ سفید دونوں، لیکن یہ زیادہ سفید. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری آخرت تیری دنیا سے زیادہ بہتر. مطلب کیا؟ دنیا نہیں بہتر؟ نہیں، محبوب دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، لیکن آخرت زیادہ بہتر. بات سمجھ گئے میرے خیال میں؟ جب کسی چیز کا مقابلہ کروانا، دو بچوں کو دوڑائے نا، دونوں دوڑے تو کہتے ہیں ہم دوڑ دے دو سونا، لیکن آپ بہت دوڑ دے. اگر ایک دوڑے نہ بیٹھ جائے تو ایک دوڑے تو مقابلہ ہوا نہیں. مقابلہ تو ہوتا ہے دونوں ہے جی. اور یہاں فرمایا گیا ایک ہے خوشی پر خرچ کرنا اور ایک ہے جمع کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہتر کیا ہے؟ خرچ کرنا. بہتر کیا ہے؟ اب یہاں وہ کون سی چیز ہے جو دونوں طرف پائی جائے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے خرچ کرنے کا جمع کرنے کے ساتھ کیا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر وہ وصف کون سا ہے جو دونوں طرف پایا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بہتری کا اشارہ فرما رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بات یہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہاں خوشی کا خوشی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. خوشی کا وہ کیسے سمجھے؟ فرماتے جب مال جمع ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں؟ وہ پہلے جو کہ آئیے ذرا بینک بیلنس ذرا بڑھ جائے، تجوری بڑھ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک ہے مال جمع ہونے پر خوشی اور ایک ہے حضور کی آمد پر خرچ کر کے خوشی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ جب میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشی کیا کرو، تاکہ لوگوں کو تیرے غلاموں کا مزاج اور ان کا عشق کا انداز پتہ چل جائے. ان کو مال جمع کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی تیری آمد پہ لٹا کے ہوتی. اب بات سمجھے؟ ندیم بھائی نا مجھے آتے ہوئے بائک پر بتا رہے تھے جی فلانا نا بھوٹا نام نہ چڑھے والا، اس نے جی ناشتہ کروایا تو بچوں کو پنیاں کھلائی ہے، بعد میں کٹا کیا یہ کیا. اور میں انہوں نے پتا ہے خوشی ہے ہماری روٹی سام کے رکھیں جو روٹی نہیں. یہ سچے حضور کی غلام ہونے کی نشانی ہے. حالانکہ مال جمع کرے تو بندہ پھر بھی خوش ہوتا ہے جی، لیکن جو حضور کا عاشق ہے وہ جمع کر کے اتنا خوشی ہوگا جتنا لٹا کے خوش ہوگا. یہ پرانے باب میں آ گیا کہ یہ جمع کرنے سے بہتر ہے خرچ کرنا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی 12 ربیع الاول، چند ایک میں سوالات کے جوابات آپ کو وضاحت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال جو رپیٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے درمیان نہ رپیٹ ہو. سمجھ نہیں آپ نے؟ کہتے جی دیکھو جی 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کے تم آمد کا جشن مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، جبکہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. تو تم آمد کی پیدائش کی خوشی تو منا لیتے ہو تو وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سوال چلتا نہیں کہ معاشرے میں سارے بھی سیدھے ساری مواب یار غلطی سے ہی آخر دے آئے ہیں جی تو یہ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم صرف خوشی منا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ چاند ایک روایتوں میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، جبکہ اس کے علاوہ جو روایتیں وصال کی ہے نا 8 تاریخ کی 9 تاریخ کی یہ زیادہ کمی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، اگر 12 کو بھی ہو تو کہتے ہیں لوگ جی صحابہ تو اس دن جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا صحابہ تو بڑے روئے تھے، بہت روئے تھے. دین تو چلا صحابہ سے، صحابہ تو حضور کے وصال پر رو رہے ہیں اور آپ اس دن خوشیاں منا رہے ہیں. تو سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب سنیے. جواب دراصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کی اس کائنات کے اندر 2 حیثیت ہیں. کتنی حیثیت ہے؟ ایک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جسمانی صورت میں اس دنیا میں تشریف لائے، جسم کے ساتھ، جسم و روح کے ساتھ. اور ایک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام روحانی طور پر دنیا میں تشریف لائے. صحابہ کرام جو روئے تھے نا
حضور کے وصال پر وہ اس لیے روئے تھے کہ حضور علیہ السلام ان کے پاس جسمانی صورت میں تشریف لائے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم والی صورت گم ہونے پر روئے تھے کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے تو بلال حبشی کی اذان پر میرے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکل کر مسجد میں تشریف لاتے, صحابہ کو نماز پڑھاتے. اب وہ نماز پڑھانا ختم ہو گیا, صحابہ اس پر روئے تھے. جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ مبارک کی گلیوں میں نکلتے تھے تو دیوانے پیچھے پیچھے مچل جو ہے جاتے تھے, اب وہ گلیوں ویران ہو گئی, اس پر صحابہ روئے تھے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ غزوات میں جاتے اور حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے. وہ اب بظاہر حضور کے ساتھ غزوات میں جانا ختم ہو گیا, اس لیے صحابہ روئے تھے. تو سمجھ آئی کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضور جسمانی صورت میں آئے, وہ جسم والی صورت جب گم ہو گئی صحابہ اس پر روئے. ہم کیوں روئے؟ ہمارے پاس تو حضور علیہ السلام جسمانی صورت میں نہیں آئے, ہمارے پاس آئے تو روحانی صورت میں آئے, تو ہم کیوں روئے؟ اور جب سے حضور ہمارے پاس آئے کبھی گئے نہیں. سبحان اللہ, روئے تو تب نہ کہ جی آپ حضور نہیں ہمارے پاس. ہم تو آپ بھی کہتے ہیں یقیناً آپ ہر آج کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, ہمارا تو عقیدہ آج بھی ہے. تو ہم اس لیے روئے. اور ہماری شریعت کا یہ اصول ہے, ایک سیدھا سا قاعدہ ہے, کوئی بھی فوت ہو جائے, چاہے وہ پیر ہو, جو کچھ بھی ہو, جتنا مرضی بڑا ہو, والد ہو, والدہ ہے, سوگ صرف شریعت میں 3 دن. کتنا جی؟ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر بیوی کا شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی کے لیے صرف حکم ہے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی, اس کے علاوہ کسی کو 3 دن سے بڑھ کر سوگ کرنے کی اجازت نہیں. تو لہذا یہ سوال نہیں اب آپ کے اندر آنا چاہیے کہ بھئی وہ جی غم کیوں نہیں مناتے. ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں بھی ہم غم نہیں مناتے, ہم غم نہیں مناتے. اور ایک علیحدہ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بخاری شریف میں فرما چکے, فرمایا صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ تعالی حی یرزق. فرمایا اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. نبی اللہ تعالی حی, فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی تو فوت ہی نہیں ہوتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ میرا اس دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور اس ادھر سے جانا بھی رحمت. سبحان اللہ, اور رحمت پر رویا جاتا ہے, ہم تو نہیں روتے, ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. اور ایک سوال یہ چلتا ہے کہ جی آپ لوگ بڑا جشن مناتے ہیں, بڑی خوشی کرتے ہیں 12 ربیع الاول پر. اب یہ بتائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے اس وقت کے لوگوں نے یہ کیا تھا؟ آج تو مطلب سال بعد وہ دن آتا ہے نا, بس اس وقت تو حقیقی ولادت ہوئی تھی, تو اس دن لوگوں نے خوشی کی تھی؟ سوال کرتے ہیں تو اس وقت ہوا تھا, آپ کر رہے ہو. میں نے کہا سیدھی سی بات ہے, کسی روایت میں نہیں, اس وقت کسی نے نہیں ایسا کیا. تو کہتے پھر آپ کیوں کرتے ہو؟ جی میں جی اسی لیے تو کرتے ہوں, اس وقت کسی نے نہیں کیا, وہ ہٹا لے. سبحان اللہ, اس وقت کسی نے نہیں کیا تو ہم کر لینا, کیا ٹائم نہ کیا. سب سے پہلی بات یہ آپ سمجھیں, جب میرے آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت مکے میں کون رہتے تھے؟ مومن رہتے تھے یا پھر کافر تھے نا؟ اور کافر رہتے تھے. اور جب حضور علیہ السلام پیدا ہو رہے مکے میں رہتے ہی کافر ہے, دسو جی کافرہ میلاد منانا سی, کافرہ میلاد منانا سی. اور بھئی ادھر سارے کافر تھے اس لیے انہوں نے میلاد نہیں منایا. آج ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں اور غلاموں کا طریقہ آقا کی خوشی کرتے ہیں. جی وہ تو صحابہ نے کیتا ہے, صحابہ تو اس وقت تھے ہی نہیں, صحابہ کرام تو اس وقت تھے ہی نہیں. اب دیکھیں اگر صحابہ کرام کے عمل پر چلنا ہے تو ہم بھی صحابہ کرام کے عمل پر نہیں چل رہے. اس وقت لوگوں میں سے کسی نے خوشی نہیں کی کیونکہ اس وقت سارے تھے کافر.
اکثریت ہے جی. اور اس وقت رب تعالیٰ نے جشن منایا. خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے پاک. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان آپ فرماتی جب میرے لاڈلے میرے سونے کی ولادت کا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ دیا گیا, ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا, ایک مغرب میں گاڑا گیا اور میرے سونے کی ولادت ہو گئی. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا. یہ خصائص الکبریٰ کی روایت ہے حدیث پاک. تو جھنڈے لگائے گئے رب تعالیٰ نے. تو واقعہ سنے نہیں آپ نے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی, شاہ ایران کیسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا اور اس کے محل کے جو بڑے تکبر کے ساتھ 14 کنکرے کھڑے تھے وہ سارے کے سارے گر گئے. ایران کا آتش کدہ جو کئی ہزار سالوں سے وہاں آگ جل رہی تھی, حضور کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی بجھ گئی. اور فرماتے ہیں کہ کعبے کو اس رات وجد آ گیا. حضور علیہ السلام کے دادا جان نے بیان کی روایت, فرماتے ہیں میں اس وقت سحری کے وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا پھر اٹھا, پھر جھکا پھر اٹھا. میں دیکھ کے حیران ہو گیا آج کعبے کو بھی کیا ہو گیا. تو کعبے کے پردوں سے ابھی آواز آئی ہے, اے عبد المطلب آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے. کعبے کو بھی وجد آ گیا اور کعبے کے اندر جو بت تھے وہ گر گئے تھے, ٹوٹ گئے تھے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ملا چاہیے. چلے اگر صحابہ کی عمل چاہیے تو دیکھ لیتے. دراصل صحابہ نے حضور کی آمد کی کب خوشی کی, جب میرے آقا علیہ السلام مکے کے کافروں سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے نا, تو مدینے میں کون رہتے تھے؟ مومن ایمان والے حضور کی عاشق. وہ کئی عرصے پہلے سے حضور کو دعوت دے رہے تو حضور ہمارے ادھر آ جائیں, ہمارے آ جائیں. رب تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا محبوب چلا جا, تو پھر حضور علیہ السلام گئے. تو جب حضور مکہ چھوڑ کے پہلی مرتبہ مدینہ گئے اعلان نبوت کے بعد, تو اس وقت پھر مدینے والوں نے کیسا استقبال کیا یہ اب آپ نے سمجھا. اچھا جب مکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے نا, تو مدینہ پاک ایک خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام مکے سے چل پڑے ہیں, کسی دن پہنچیں گے. کسی دن کس دن پہنچیں گے یہ کنفرم نہیں, کس وقت پہنچیں گے یہ بھی کنفرم, کہ صبح کے وقت پہنچیں گے دوپہر کے وقت شام, کوئی کنفرم. بات یہ خبر ملی کہ بھئی کسی دن پہنچیں گے. اس وقت کون سے موبائل تھے, پی ٹی سی آر تھے یا نیٹ انٹرنیٹ تھا کہ آج کتنے پہنچے ہو, ایسی بات نہیں. تو بس یہ خبر پہنچی کہ پہنچیں گے, چل پڑے ہیں, کس دن پہنچے تو کوئی پتہ نہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ان عاشقوں کو حضور علیہ السلام کی آمد کی اتنی خوشی ہوئی کہ یہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, جلدی جلدی جا کے مدینہ پاک کے باہر ان راستوں پر, ان ٹیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو مکے کے راستے میں آتے ہیں. انتظار کرتے ہیں شاید آج حضور تشریف. یہ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھے آپ, روزانہ چلے جاتے, شام کو بھی چلے جاتے, صبح جا کے ان ٹیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں شاید حضور کی سواری آج گزری. اور جب سورج بلند ہو جاتا ہے دیکھتے آج حضور نہیں آئے تو اپنی کام کاج پر چلے جاتے ہیں, اور جلدی فارغ ہو کے پھر واپس آ جاتے ہیں. یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا تو صحابہ کرام کھجور کے لمبے لمبے درختوں پر چڑھ کے دیکھتے تھے, شاید دور سے حضور کا قبضہ نظر آتا. اتنی تڑپ تھی ان کے اندر, اتنی تڑپ ہے جی. اور اتنی تڑپ تو آج کو کر ہی نہیں سکتا. تم کیسے لوگ اعتراض کرتے ہو صحابہ کے بل پر. اور سنیے پھر جب میرے آقا علیہ السلام چل پڑے نا, تو وہاں مکے والوں کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا مکی کے کافروں نے کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا نا, اس کو اتنے گھوڑے, اتنے
سونا اتنا چاندی اور اتنی سرداریاں یہ تو کچھ دیا جائے گا. اور سارے لوگ وہ تھے کافر, وہ مال و دولت میں نا بھٹکنے لگے تو پکڑو کسی طرح ہاتھ لگ جائے, چلو سرداریاں ملے گی, مال و دولت ملے گا. بریدہ اسلمی یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. جب انہوں نے دیکھا اتنا مال مل رہا ہے تو بندے کو پڑھنا, چلو جی جا کے پڑھ لینے میں, چلو جی. وہ اپنے قبیلہ بنی سہم کے 70 گھوڑ سواروں کو ساتھ لیا اس نے. بندے کتنے پڑھ لیں؟ 70 بندے نال لے لے. تو حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہوں گے آجا ذرا تینوں بھی اپنی گل کرنے ہیں. تو 70 گھوڑ سواروں کو لے کے نا ساتھ حضور کو اپنی طرف سے نا نیت ہے گرفتار کرتے جا کے پکڑ کے مکے والوں کے قبضے کریں گے, ان کے قبضے میں دیں گے اور مال و دولت دیں. جب وہ چل پڑا تو حضور علیہ السلام کو جب آ کے اس نے دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام کی معجزات اور حسن و جمال کو دیکھ کے آپ پر فریفتہ ہو گیا اور کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے سبحان اللہ. اب جو 70 گھوڑ سوار اس کے ساتھ آئے تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ تو پہلے ہمارا سردار تھا تو اب یہ اسلام قبول کر لیا تو اسلام میں بھی ہمارا سردار ہے. پہلے کتنے لوگ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے. ایک شخص ہے راستہ بتانے والا, 3 سے 4 لوگ پہلے تھے. اب یہ 70 سے 71 بندے نال رل گئے. کس نے 75-76 لوگ ہو گئے. اور اب بریدہ اسلمی کلمہ بھی پڑھ لیا, اس کے ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. عرض کرتے حضور ہم نے اب واپس نہیں جانا, آپ کے ساتھ ہی اب جانا ہے. تو 70-75 لوگوں کا قافلہ بن گیا. جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی عرض کرتا ہے حضور آپ تمام نبیوں کے امام ہیں, ایک نئی جگہ پر آپ کا داخلہ ہونے لگا ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنا نیزہ لیا, اپنی پگڑی اتار کے پگڑی کا کپڑا نیزے پر باندھ کے جھنڈا بنا کے حضور کے آگے آگے چل رہا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آج کیا ہوتا ہے؟ آج جھنڈے کی تو آئے نہیں. ابھی خصائص الکبریٰ کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی 3 جھنڈے میں نے دیکھے. سبحان اللہ. تو ادھر بریدہ اسلمی کو کس نے بتایا تھا کہ سنیہ نے بھی جھنڈے میں جنے. تو انہوں نے اپنے نیزے کے اوپر اپنی پگڑی باندھ کے جھنڈا بنا لیا. حضور علیہ جھنڈا اس وقت نا بڑی علامت ہوتی تھی کہ یہ کوئی خاص علاقے کی خاص قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں, ان کی علامت بھی ہے. تو عرض کرتے حضور ایسے نہیں ہم نے جانا ہے. تو یہ قافلے کی صورت میں گئے. اب دیکھیں مدینے والوں نے کیسے استقبال کیا. سبحان اللہ. آپ نے وہ سنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام جس راستے سے مدینہ پاک جا رہے تھے نا, اس میں مین مدینہ پاک میں جانے سے پہلے ایک محلہ آتا تھا ترخانوں کا, جس کو قبیلہ بنی نجار کہتے ہیں. نجار عربی میں کہتے ہیں ترخانوں کو, اور لکڑیوں کو کاٹ جو کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے سارے ماننے والے تھے, مسلمان تھے. تو اس قبیلے سے حضور پہلے گزرے. تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا کہ ان کی بچیوں نے مل کر دب بجا کے حضور کا استقبال کیا تھا. پڑھا تھا تعالیٰ البدر علیہ سبحان اللہ من شریعت الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ. یہ انہوں نے پڑھا تھا نا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ بات پہلے ہو چکی کہ نہ کوئی اس وقت رابطہ ہے, نہ کوئی کنفرم ہے کہ کس دن پہنچنا ہے, کس وقت پہنچنا ہے. تو سمجھ نہیں آتی. حضور علیہ السلام آئے, تشریف لائے, تو اچانک سے بچیاں اکٹھے ہو گئے, سارے مل کے دب جانا شروع کر دیا اور قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ قائد صاحب بچیاں کو یاد کروانا ایڈی جلدی ہو جاتا ہے. بچوں کا ڈسپلن ایک ہی چیز تمہیں پڑھنی ہے اور ایسے پڑھنی ہے, ایسے ہو جاتا ہے. تو یہاں کیسے ہو گیا بھائی؟ اور قصیدہ بھی خاص حضور کی شان والا ہے. یہ نہیں کہ وہ پہلے کو وہ بات پڑھتے آ رہے تھے وہی پڑھ دی نہ ہے جی. ذوق کہتا ہے, میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن ذوق کہتا ہے کہ ان بچوں نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کام کاج کرتے ہیں تو بڑے باتیں کر رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں, اور بڑے تو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی نہ کوئی انتظامات کر رہے ہیں حضور کی آمد کے لیے, استقبال کے لیے. بچیوں نے بھی مل کر, اس قبیلے کی بچیوں نے مل کر کوئی مشورہ کیا ہوگا
میٹنگ کی ہوگی تو بڑے تو انتظامات کر رہے ہیں، ہمارے بھی تو کچھ لگتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم عقیدت محبت اور اپنا استقبال حضور کا کیسے کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کریں؟ تو ان بچیوں نے مشورہ کیا ہوگا اور کسی نے کہا ہوگا چلو ٹھیک ہے شیر میں ڈھونڈ کے لاؤں گی، کسی نے کہا ہوگا درس اس کی میں بناؤں گی، اور پھر ان بچیوں نے مل کر کہیں پریکٹس بھی کی ہوگی، ہے جی پریکٹس بھی کی ہوگی، اور پھر انہوں نے ان بچیوں میں سے کسی نے یہ کہا ہوگا کہ حضور کب تشریف لائیں گے یہ تو پتہ نہیں ہے، کس دن تشریف لائیں گے، کس وقت تشریف لائیں گے یہ تو پتہ نہیں ہے، کوئی اپنے کام کاج میں ہوگی، کوئی گھر میں ہوگی، کوئی سو رہی ہوگی، کوئی کہیں ہوگی، تو ساری ایک جگہ کیسے اکٹھی ہوگی؟ تو پھر کسی بچی نے کہا ہوگا یہ بات مجھ پر چھوڑ دو میری دوڑ زیادہ ہے، جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے میں تم سب کو بلا لاؤں گی، اور پھر کسی دن میں حضور علیہ السلام کی سواری تشریف لائی ہوگی، پھر وہ بچی گھر گھر دوڑی ہوگی، اس نے گھر گھر دستک دی ہوگی، ارے سکینہ آؤ حضور آگے ہیں، ارے رقیہ تم بھی آؤ حضور آگے ہیں، ارے زینب آؤ حضور آگے ہیں، پھر وہ بچی اپنے کام کا چھوڑ کے اپنے دفے پکڑ کے دوڑتی ہوئی اس جگہ پر حاضر ہوئی ہوگی، اور جب بچے دوڑتے ہیں تو دل دھڑکتے ہیں، اور اسے دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ جب ان بچیوں نے پڑھا ہوگا تالا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، میرے آقا علیہ السلام کو ان بچیوں کا یہ استقبال کرنا اتنا پسند آیا، اتنی محبت ان کو پسند آئی، حضور فرماتے ہیں بچیوں میں نے جانا تو آگے تھا لیکن تمہاری محبت کی خاطر میں ایک ہفتہ تمہارے قبیلے کا مہمان حضور علیہ السلام جہاں مسجد نبی شریف میں جانے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے قبیلہ بنی نجار کے مہمان بنے، یہ بچیوں کا استقبال دیکھیں، اتنی محبت، اتنا شوق۔ آج کہتے ہو میلاد منانا کیسا ہے، بچیاں کے کہہ رہی تالا البدر علینا، کہتی ہیں ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان شعروں کو بھی سمجھو کیسا عقیدہ دے رہی، تالا بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند جو چمک رہا تھا پوری آب و تاب کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے بارے کہہ رہی ہے کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر آیا، اور پھر اگلے شعر میں کیا کہہ رہی ہیں وہ بچیاں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چاند سے مراد آسمانوں کا چاند لے رہی ہیں، وہ کہتی ہیں من ثنیات الوداع، یہ آسمانوں کا چاند نہیں ہے بلکہ یہ وداع کی گھاٹیوں سے اتر کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک سے باہر نہ کچھ گھاٹیاں ہیں، اس کو وداع کی گھاٹیاں کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ مدینہ پاک والے کوئی مہمان آتا اس کو چھوڑنے جاتے نا، جیسے پرانے لوگوں ہوتے تھے پنڈوں بار چھڑن جاتے پرانے لوگ، تو وہ کسی مہمان کو چھوڑنے جاتے تو ان گھاٹیوں تک چھوڑ کے آتے تھے، ان کو کہتے تھے وداع کی گھاٹیاں، اور کسی کو لینے آتا تو وہاں کی استقبال کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس چاند سے مراد آسمانوں کا چاند نہ سمجھنا، یہ چاند وداع کی گھاٹیوں سے اتر کے آیا ہے، اور وجب الشکر علینا، اس چاند کے آنے پر ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے، ما دعا للہ داعی، اس سونے کی وجہ سے جو ہمیں رب کی طرف دعوت دینے آئے۔ سبحان اللہ۔ آج کہتے ہو میلاد منانا کیسا ہے، اور بچیاں کہہ رہی ہیں ہم پر واجب ہے، یہ شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے منع نہیں کیا، مجھے جان کیوں کہہ رہی ہے، بلکہ حضور نے ان کی محبت کا ایسا جواب دیا، فرمایا آگے جانا تھا، ابو ایوب انصاری میرا انتظار کر، وہ بعد میں جاؤں گا، ایک ہفتہ تمہارے قبیلے کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر کے ہیں، اس وقت کیا استقبال ہوا، یہ کمزور بات نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بات ہے، مسلم شریف جلد 2 حدیث نمبر ہے 7522، کیا نمبر ہے جی؟ 7522، یاد رکھنے واسطے آسان کر 75 بائی، حدیث نمبر مسلم شریف کا، کہ جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر تشریف فرما ہوئے، استقبال وہاں کے لوگوں نے کیسا کیا، روایت میں آتا ہے وہاں کے لوگوں نے
اپنی گلیاں سجا لی، اپنے گھر سجا لیے، اور حضور کی آمد کی خاطر یہ سچ جج گئے ہیں۔ اور یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے جن کے گھر تھے انہوں نے گھر سجائے، جن کی گلیاں تھیں انہوں نے گلیاں سجائی، اور کچھ ایسے حبشی غلام لوگ تھے جن کے نہ گھر تھے نہ گلیاں تھے، انہوں نے کہا آقا تو ہمارے بھی ہیں، آقا تو ہمارے بھی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے لکڑی کے خشک لکڑی کے ڈنڈے پکڑ لیے اور حضور علیہ السلام کی سواری کے آگے آگے ڈنڈوں پر ڈنڈے مار کے حضور کا استقبال کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور حدیث پاک جو مسلم شریف کی وہ سنانے لگا، فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کی سواری مدینہ پاک میں حاضر ہوئی، مدینہ پاک میں تشریف لائی، تو اس وقت کیا عالم تھا؟ فرمایا فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ فرمایا جب حضور کی سواری تشریف لائی تو بچے اور غلام وہ گلیوں میں بکھر کے، اور مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے، اور سارے کے سارے یہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نعرہ موجود ہے بھائی، کون سا نعرہ ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ صحابہ کا نعرہ، مدینے والوں کا نعرہ، اور حضور نے منع نہیں فرمایا کہ یہ کی کرن دے ہو ہے جی۔ اور اگر یا رسول اللہ کا نعرہ شرکی ہوتا حضور منع فرما دیتے بھی یہ نعرہ کیوں لگا رہے، کیوں لگا رہے؟ الحمدللہ جو حضور کے صحابہ ہیں انہوں نے میلاد منایا، انہوں نے خوشیاں کی ہیں۔ آپ اگر صرف یہی سوال کرتے ہیں نا کوئی ادھر مکے میں چیزوں پیدا ہوئی، فرماتے ہیں اس کو چھوڑ، یہ بتا جب مدینے میں گئے پھر سما کیا تھا، پھر سما کیا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک حاضر تشریف لائے، اس دن کا منظر بیان کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اليوم الذي دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کا اضاءت منہ کل شیء۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے، حضور کی آمد کے صدقے مدینہ پاک کی ہر شے جگمگا اٹھی، ہر شے، ہر شے، یہ کل شیء کا لفظ حدیث پاک میں۔ اور ہم نے تو تھوڑی سی لائٹنگ کرنی ہے، ہم تو بات یہ لائٹنگ جتنی وہی جگہ گی نا۔ تو حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں مدینہ پاک کی مٹی سے بھی نور بکھر رہا، اور یہ کس نے کیا تھا؟ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی جشن منا رہا ہے۔ اور حضرت ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں موجود، آپ فرماتے ہیں شہیدت یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضور مدینہ پاک تشریف لائے میں بھی اس دن وہیں تھا، مجھ سے بھی کچھ سنو۔ فرماتے فلم رعا احسن منہ او ادرا، کہتے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے اس دن سے بڑھ کر حسین دن کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے اس جیسا کبھی دیکھا، اس جیسا بھی نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر بھی کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اتنا نورانی دن کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے صدقے در و دیوار جگمگا ہوتے، در و دیوار۔ تو آپ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ محفل میلاد، یہ جلوس میلاد سارے اس لیے منائے جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں، حضور سے محبت اور جو عقیدت کا رشتہ ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹے ذہن کے لوگ بات کریں تو فوراً ان کی باتوں پر دھیان نہ کریں۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جتنا کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس میں کمزوری نہ آنے دیں، کوئی بندہ آپ کے سامنے کمزور بات کرے اس کو فوراً چپ کروا دیں، سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سوال جواب آپ اس لیے سمجھائے گئے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں، ٹھیک ہے، مگر شک کی گنجائش ہمارے دل میں ہونی نہیں چاہیے۔ یہ وہ سین ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا
مجھے یقین ہے تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، لیکن مجھے دکھا تو صحیح کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر 4 پرندے لے لے، ان کے بوٹیاں کر کے 4 پہاڑوں میں مکس کر کے ڈال دے، پھر میرا حکم سے کہہ اس کو کہ اللہ کے حکم سے ذرا زندہ ہو جاؤ تو پھر دیکھ تو صحیح ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے مولا مجھے یقین ہے تو ہی کرتا ہے، لیکن آنکھوں سے بس ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے حضور آپ سچے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچے عطا فرمائی ہے، ہمارا یقین ہے۔ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اپنی پختگی کریے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی نے کوئی بات کیا اور نہیں آ رہا ہے تو اسراف نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ بعد میں ہے، حضور سے محبت کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کسی عاشق نے کہا تھا روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک ہم حضور کی شان کی خاطر، عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ یہ ہم چھوٹے موٹے مسئلوں میں اٹک کر رہ جائیں گے، اور جی جلوس نہیں کٹنا چاہیے، جھنڈے کی تھوڑا گے جی، اور بھائی جا یہ ساڑھے مقدر چلی گئے اسی کرنا ہی کرنا ہے، تیرے مقدر یہی ہے تو سڑنا ہی کرنا ہے، سڑی جا بھائی ہے جی، ہم تو ان کو اور زیادہ چلائیں گے ہے جی۔ اور جو حضور ہے دیکھو نا، میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہو خوشی کس کو ہوگی، اور ہم خوش ہو رہے کیونکہ حضور ہمارے، حضور ہمارے، اس لیے ہم خوش ہوتے ہو۔ جنہاں دے نہیں ہے نا وہ تاری مرضی لی، اور تو اپنا ایک سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ بھائی ساڑھا کوئی طلب نہیں، ٹھیک ہے بھائی کوئی طلب نہیں تو نہ سے، یہ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے تجھے، لیکن جو آپ کا دوست اب آپ اچھا وقت ادھر جا رہا ہے تو اس کو سمجھائے کہ آپ کو بس کسی آدمی ان کے پاس لائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا عشق، عقیدہ محبت اور عقیدت کا جو رشتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ مضبوط کرے، اور اسی حالت میں اس سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ کی حالت میں حضور ہمیں آخری وقت تک لے جائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔